اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ طلبہ، آج سے صحیح بخاری شریف سے کتاب العلم کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس سے قبل بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب الایمان کے تحت جو تراجم ابواب حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے وہ پڑھا گیا، اور اس سے بھی پہلے جو وحی کے متعلقہ روایات تھیں آغاز میں انہیں پڑھا گیا۔ تو اس میں اگر آپ مناسبت دیکھیں تو وحی کے ذریعے ہی ایمان کا نور اترا، اور پھر ایمان جو ہے اس کا تذکرہ علم سے بھی پہلے کیا گیا کہ ایمان کے بغیر علم کا اعتبار نہیں ہے۔ علم اور عمل معتبر کیا ہیں؟ ایمان کی بدولت ہیں۔ اگر ایمان ٹھیک ہے تو علم پڑھنا بھی ٹھیک ہے، عمل کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم پڑھنے پڑھانے کی، عمل صالح کرنے کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے۔ اس وجہ سے ایمان کا پہلے ذکر فرمایا، اور پھر جو طہارت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اعمال صالحہ ہیں ان کے ذکر سے پہلے علم کا ذکر فرمایا کہ علم ہو تو پھر عمل کیا جاتا ہے، علم ہو تو یہ کچھ مناسبت ہے جو اہل علم نے اس ترتیب کے لیے جو ہے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پہلا باب جو قائم کیا، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کے بارے میں، علم کی فضیلت کے بارے میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، اور اس ترجمۃ الباب میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 قرآنی آیات کا ذکر فرمایا۔ حدیث مبارک کوئی بھی اس ترجمۃ الباب کے تحت ذکر نہیں فرمائی۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ صرف ترجمۃ الباب لکھتے ہیں، آگے حدیث پاک اس کے تحت اپنی سند کے ساتھ نہیں لکھتے۔ ترجمۃ الباب از خود ہی علم کا ایک مرکز ہے، چشمہ ہے، کہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کی فہم و فراست بصیرت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے کہ آپ نے ترجمۃ الباب لکھا تو اس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو بہرحال ترجمۃ الباب میں جیسا کہ پہلے بتایا کہ کبھی کبھار قرآنی آیت بھی ذکر کر دیتے ہیں، کبھی کبھار کسی حدیث پاک کو ذکر کر دیتے ہیں ترجمۃ الباب میں بھی بغیر سند کے، اور پھر بعد میں سند کے ساتھ جو ہے وہ حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے لی ہے، انہوں نے فلاں سے، پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اہل علم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ صرف باب لکھیں، ترجمۃ الباب لکھیں، حدیث پاک نہ لکھیں، تو اس کی ایک حکمت و وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو صحیح حدیث پاک صحیح بخاری میں لانے کا آپ نے التزام کر رکھا تھا، کوشش تھی کہ درجہ صحت کو جو روایت پہنچے وہی لائی جائے، پھر آپ کے نزدیک جو درجہ صحت تک پہنچنے کی شرائط ہیں وہ عام محدثین کی نسبت زیادہ کڑی اور سخت ہیں۔ اس وجہ سے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب لکھتے ہیں کہ حدیث پاک بھی ساتھ لکھوں گا، لیکن پھر آپ کی صحت کی شرائط پر وہ روایت نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ صرف ترجمۃ الباب کتاب کے اندر لکھا رہا، آگے حدیث پاک وہ ذکر نہیں کی۔ بعض اہل علم نے یہاں پر بھی یہ بات کی ہے کہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب تو لکھا، حدیث پاک فضیلت علم میں ان کے نزدیک کوئی صحت کی شرائط پر پوری نہیں اترتی ہوں گی، اس وجہ سے نہیں لکھی، لیکن اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ اتنی اچھی بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا، صرف قرآنی آیات پر اکتفا کیا، اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ قرآنی آیات پہ اکتفا کیا کہ قرآن مجید سب سے بڑی اور قوی دلیل ہے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اگر کوئی حدیث پاک سے استدلال نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی ایک مقصد تو پورا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا، اکتفى البخاری فی بیان العلم بذکر الآیتین الکریمتین لأن القرآن من اقوى الحجج القاطعہ، کہ یہ قطعی دلائل جو ہیں، مضبوط دلائل سب سے زیادہ وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ ذکر کر دی تو بس اسی پہ اکتفا کر دیا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، بہرحال یہ دو قرآنی آیات ہیں. آپ سے بھی میں کہوں گا کہ جب کوئی خطاب کریں، کوئی خطبہ دیں فضیلت علم میں، تو قرآنی آیات میں سے ان کا انتخاب کریں. کہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن میں اور بھی بے شمار آیات ہیں جو فضیلت علم میں ہیں، لیکن امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کن دو آیات کا انتخاب کیا؟ وہ دو آیات یہ ہیں فضیلت علم میں. ایک قرآنی آیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی شان ہے بیٹا ایمان والوں کی، کتنی شان ہے علم والوں کی. اللہ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. تو جن کے درجے اللہ بلند فرمایا، جن کی عظمت، شان، رتبہ، مقام اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے، وہ کس قدر قابل احترام ہے معاشرے کے لیے. معاشرے کو بھی پھر سمجھنا چاہیے کہ ان کا احترام، تعظیم بجا لانا کتنا ضروری ہے. تبھی کہا گیا کہ علماء کرام جو ہیں، علماء حق، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. بیٹا آج سوشل میڈیا کا جو ماحول ہے، کچھ لوگ تو شرارتیں کرنے بیٹھے ہیں تو کچھ جو ہے وہ صرف فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی عالم کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کسی پہ بے جا تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا بیان لیے بغیر، وضاحت لیے بغیر اس کے خلاف الزام تراشی اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو شغل میں، مذاق میں موبائل کا استعمال کرنے والے ظاہر کتنے سنجیدہ لوگ ہوں گے، وہ عام طور پہ کر دیتے ہیں کہ چلے میں نے کون سا کیا، یہ بنائی تو کسی اور نے ہے، میں تو صرف ویڈیو شیئر کی ہے. لیکن اس سے آگے جو آگ لگ رہی ہے معاشرے میں، آگے جو نفرتیں، قدورتیں بن رہی ہیں، اور خاص طور پہ اہل حق میں جو تقسیم در تقسیم ہم ہو رہے ہیں، اپنی قوت کمزور کر رہے ہیں، کہیں پہ ہماری بات اس انداز میں نہیں سنی جا رہی، اس لیے کہ الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہماری وہ مؤثر آواز سامنے نہیں آ رہی. اس میں ساری ذمہ داری تو میں نہیں کہتا، لیکن بہت ساری ذمہ داری جو ہے ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک عالم دین کے عیب کو اچھالا جا رہا ہے. بلا وجہ علماء حق کے عیوب کو پھر جو ہے اچھالنا، اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے. اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ اس حقیقت کو بھی سمجھے کہ آگے جو نسل، سوشل میڈیائی نسل آ رہی ہے، یہ اتنی بدتمیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہی. ہر ایک کو ایکسپوز کرنا وہ اپنے لیے بہت اعزاز اور فخر سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو علماء کرام کی شان ہے وہ اور ہے، عام لوگ اور ہیں. یہ فرق ہونا چاہیے تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم، تہذیب، کلچر جو ہے اس میں فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بڑے چھوٹے کی تمیز تو حضور نے سکھائی ہے. اسی طرح عالم اور جاہل کی تمیز جو ہے قرآن و سنت نے دی ہے. تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن کے درجات بلند فرمائے ان پر بے جا الزام نہ لگایا جائے. عالم دین سے اگر کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو شرعی طور پہ شرعی نقطہ نظر یہی بنتا ہے کہ پردہ پوشی کی جائے. ویسے بھی کسی مسلمان کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی جائے. ستر مسلم کے پورے باب ہیں حدیث پاک میں، احادیث نبویہ موجود ہیں مسلمان کی صدر پوشی کے بارے میں. تو عام مسلمان کی صدر پوشی اگر اتنی فضیلت رکھتی ہے تو عالم کی صدر پوشی کس قدر فضیلت رکھے گی. بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس سے کوئی خاطر خواہ کیا کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، نقصان در نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن کے درجات بلند کرے وہ اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند فرماتا ہے. درجہ بھی نہیں فرمایا. کیا فرمایا ہے؟ درجات. ایک درجہ نہیں، ایک درجہ ہوتا درجتن ہوتا، دو ہوتا درجتین ہوتا، درجات.
اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے. کتنے بلند فرماتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بلند کرے تو پھر تو کوئی کم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کے درجے بلند کر رہا ہے، ایک درجہ بھی نہیں، پھر کئی درجے، کئی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے. یہ فضل علم میں ہے کہ علم والوں کی یہ فضیلت ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے. ایک یہ قرآنی آیت بیان فرمائی، یہاں پہ لکھا ہے کہ مدح اللہ العلماء فی هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علماء کی مدح فرمائی ہے، علماء کی مدح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے. سبحان اللہ. اہل علم کی عزت و کرامت کو بیان فرما دیا کہ وہ میری بارگاہ میں مقبول ہیں، میری بارگاہ میں ان کا علم پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے، میں ان کے درجے بلند کر رہا ہوں. اور دوسری قرآنی آیت جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، رب زدنی علما، رب زدنی علما. قرآن مجید میں آتا ہے وقر رب زدنی علما. اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں. یہاں پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے تحت لکھا. یہاں پر بھی لکھا ہے کہ ما امر اللہ رسولہ بزیادت الطلب فی شیء الا فی العلم. اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز میں اضافے کی طلب کرنا، کسی چیز کی طلب میں اضافے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا سوا علم کے. سوا اگر کسی چیز میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے طلب کرنے کا، مطالبہ کرنے کا، اضافہ کرنے کا، دعا کرنے کا کہ اضافہ ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کو کسی بات میں فرمایا ہے تو وہ کیا ہے؟ علم ہے. علم کے اندر اضافے کے لیے کہا گیا ہے. اور قرآن مجید میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، سورہ کاف میں آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب کا ذکر ہے کہ علم کے حصول کے لیے، علم کی طلب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جانے کا کہا. پھر ملاقات ہوئی اور باقاعدہ طور پہ وہ، ہم یہاں پر بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اسی باب میں، یعنی کتاب العلم کے تحت یہ آگے حدیث پاک آئے گی تو پڑھ لیں گے، جس کے اندر یہ ہے کہ پھر علم کے حصول کے لیے شرائط ہیں داخلہ کے. پھر وہ شرائط داخلہ، ڈسپلن، نظام، وہ ساری چیزیں جو ہیں طالب علم جب ان کو فالو کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر کوئی ڈسپلن کو، قواعد و ضوابط جو ہوتے ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتا تو کامیاب نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم میں اضافے کے لیے دعا کرنے کا اللہ نے حضور کو کہا. اور پھر یہ ہے اس کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا، جس سے پتہ چلتا ہے علم بڑی فضیلت والا، بڑی شان والا ہے. اور علم کے بارے میں ایک یہ تو دونوں قرآنی آیات سے آپ کو علم کی عظمت اور شان معلوم ہو گئی کہ علم کتنی عظمت شان والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل صفات و کمالات عطا فرمائے، کس قدر بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ مرتبہ اور مقام ہوتے ہوئے بھی علم میں اضافے کے لیے کہا گیا کہ آپ میری بارگاہ میں دعا کریں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس سے نقطہ ملتا ہے کہ علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور میں بھی آپ سے کہوں گا کہ دورہ حدیث شریف تک یہ نہ سمجھیں کہ علم ہم نے مکمل کرنے جا رہے ہیں، نا. ابھی تو کتب کی فہرست آپ کے سامنے آئی ہوگی، ابھی تو کتب پڑھنا پھر سمجھنا وہ اگلا معاملہ ہے.
تو ابھی یہ کوئی انتہا نہ سمجھیں، یہ تو ابھی آغاز ہی سمجھیں کہ ابھی تو ہم نے درس نظامی کا جو سلیبس اور نصاب مکمل کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہوگی قرآن و سنت کو سمجھنے کی، علوم و فنون کی کچھ ابتدائی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، ابھی آگے سمندر ہے، آگے بڑھنا ہے، پڑھانا ہے، غور و فکر کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، پھر مسائل پیش آتے ہیں معاشرے میں، ان کی ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے، اب تو تخصص فی الفقہ بھی ہے نا، لہذا علم کے اضافے کے آگے جو ذرائع آپ کو دستیاب ہوں کم از کم ان کو ضرور بروئے کار لانا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ علم کی اگرچہ مختلف اہل علم نے تعریفات کی ہیں، ویسے تو علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی تعریفیں بے شمار کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرات ماتریدیہ علم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ تعالی انسان کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور اس سے جس چیز کا تعلق بنتا جاتا ہے وہ چیز منکشف اور ظاہر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں ہاں۔ تو علم جو ہے نور کا نام ہے، علم نور کا نام ہے۔ تو یہ نور بیٹا نیکی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے ملتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نور جو ہوتا ہے گناہگار کو نہیں ملتا، یہ نیک متقی کو ملتا ہے۔ آدمی جس قدر نیک ہوگا اسی قدر ہی اس کو علم کا نور نصیب ہوگا۔ بہرحال یہاں پر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب العلم بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی علم کی ماہیت اور حقیقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ علم کے متعلقات بیان کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ علم دین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو علم سے مراد وہ علم دین ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے تو اس کی فضیلت ہے، اس پہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر علم جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہری ہے اور ایک علم باطنی ہے۔ علم ظاہری میں پھر علم شریعت ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اور اس کے حصول کے کچھ ذرائع علم ہیں، جس طرح لغت ہے، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع وغیرہ۔ تو علم باطن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم معاملہ ہے تو ایک علم مکاشفہ ہے۔ علم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی جو ہے خرافات سے پاک رکھنا، علیشوں سے پاک رکھنا، برے خیالات سے، برے اخلاق سے، بری عادات سے اپنے دل کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی کرنا، یہ باطنی علم کا علم معاملہ ہے۔ اور اچھے اخلاق دل میں پیدا کرنا، خلوص ہے، اثار ہے، صبر ہے، شکر ہے، تقوی ہے، قناعت ہے، یہ چیزیں پیدا کرنا جو ہے یہ علم معاملہ ہے۔ اور دوسرا علم مکاشفہ ہوتا ہے، وہ علم ہے جو تزکیہ نفس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، کہ جو باتیں عام درمیانی عقل والوں کی دسترس میں نہیں ہوتی وہ علم مکاشفہ والے لوگوں پہ منکشف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ذات کا جو حقیقت کا ادراک کرنا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان خاص لوگوں کو نصیب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں جو دوسرا باب قائم کیا، وہ باب ہے من سئل علما وهو مشتغل فی حدیث فاتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ جب کوئی علم کی بات جس سے پوچھی جائے اور جس سے پوچھی جا رہی ہے، وہو مشتغل فی حدیث، وہ گفتگو میں مصروف ہے، وہ گفتگو میں مشغول ہے، فاتم الحدیث، اسے چاہیے وہ اپنی بات پوری کر لے، ثم اجاب السائل، پھر سائل کو جواب دے لے۔ یہ گویا کہ تعلیم و تعلم کے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ سوال کرنے والا جو متعلم ہے اسے سوال کرتے وقت بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک جو عالم ہے، معلم ہے، استاد ہے، وہ ایک گفتگو کر رہا ہے، انتظار کی جائے کہ وہ گفتگو مکمل کرے پھر میں سوال کروں، ٹھیک ہے۔ بلکہ اہل طریقت میں تو یہاں تک ہے کہ پھر صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ بات سے فارغ ہو جائے تو میں اپنی بات کروں، وہ تو کہتے ہیں آپ بیٹھے رہیں شیخ طریقت کے پاس، جب وہ خود توجہ کرے تو پھر بات کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہاں پر دل کو بھی سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے نا،
وہاں پر تو دل کی نگاہ داشت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ بیٹھے رہے مجلس میں، شیخ طریقت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب سوال نہ کریں، وہ متوجہ ہوں تو پھر سوال کریں۔ بہرحال وہ اس سے بھی اگلا ادب احترام بنتا ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ پتہ، اور دوسری بات جو معلم کے لیے ہے، اسے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوران گفتگو جو ہے وہ گفتگو چھوڑ کر اس کے سوال کا جواب دے۔ اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بات مکمل کر لے جو بات کر رہا ہے، بات مکمل کرنے کے بعد سائل کو سوال کا جواب دے دے۔ اور اس ترجمات الباب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک ذکر کی ہے، اس حدیث پاک میں یہی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات چیت فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے مجلس پاک میں، ایک عربی شخص نے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، اپنی بات مکمل کی، بات مکمل کرنے کے بعد اسے بلوایا اور پھر اس کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے حدیث پاک کی ترجمات الباب کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے راوی کتنے ہیں؟ رجال حدیث کہتے ہیں 8 راوی ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 8۔ اور ایک جو ہے محمد بن سنان صاحب ہیں، سنان بکسر سین پڑھنا ہے، محمد بن سنان رحمہ اللہ، جن سے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے۔ دوسرے حضرت فلیح صاحب ہیں، فلیح بضم فا فتح لام سکون یا، فلیح، فلیح نہیں پڑھنا، فلیح پڑھنا ہے، فلیح بن سلیمان۔ اور اسی طرح تیسرے راوی ابراہیم بن منذر بن عبداللہ، چوتھے راوی محمد بن فلیح، یہی جو مذکور ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ 5ویں راوی ابو فلیح صاحب، چھٹے ہلال بن علی صاحب، جنہیں ہلال بن ابی میمونہ بھی کہا جاتا ہے، چھٹے کیا ہیں؟ ہاں ہلال۔ 7ویں جو ہیں عطا بن یسار صاحب، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ اور 8ویں راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ مبارک بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ اور یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو روایات اور احادیث نبویہ جن سے مروی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ اب دیکھیں کتاب پر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، یحدث القوم، لوگوں سے بات چیت فرما رہے تھے۔ جاءہ اعرابی، ایک عربی شخص آیا، ایک عرب کے دیہاتوں میں رہنے والوں کو عربی کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، عربی اگر صحابی ہو تو اس کو پھر گموار کے ترجمے میں نہ کہا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ صحابی چونکہ قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہوتا ہے، لہذا صحابہ کی تحقیر چونکہ جائز نہیں ہے، تو اس عربی کا ترجمہ کرتے وقت جو صحابی ہو اسے گموارہ نہ کہا، جو اسے گموارہ ان پڑھ نہ کہا جائے، گموارہ نہ کہا جائے۔ تو ویسے جو ہے عربی عرب کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو ایک عربی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کے عرض کی متسع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت جاری رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے رہے۔ فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے حاضرین میں سے کہا سمع ما قال فکرہ ما قال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا ہے اس نے جو کچھ سوال کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ سوال کرنا قیامت کے متعلق ناپسند فرمایا ہے، اس وجہ سے جواب ارشاد ہے۔ بعض صحابہ کرام کی یہ رائے ہوئی۔ وقال بعضهم بل لم يسمع، بعض صحابہ کرام کی رائے یہ قائم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ سنے ہی نہیں ہے۔ حتی اذا قضا حدیثا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل فرما لی تو قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این ارا السائل، قرآ جو ہے نا یہ اظنوں کے معنی میں ہے، یہ راوی کی طرف سے ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہاں ہے سائل، سائل سوال کرنے والا، السائل عن الساعہ، جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دیہاتی نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، سوال کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟
اب حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ دیکھیں، قیامت کب آئے گی یہ ایک لحاظ سے قیامت کی تعیین کے بارے میں سوال تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے قیامت کی تعیین کا جواب نہ دیا بلکہ قیامت آنے کی نشانیوں کو بیان کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سائل ایسا سوال کرے جس کا جواب دینا مناسب نہ ہو تو جو مناسب ہو وہ جواب دے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے وہ جواب ارشاد فرما دیا جو مناسب تھا، جس کی ضرورت تھی، اور جس جواب کی ضرورت نہیں تھی وہ حضور علیہ السلام نے جواب نہ دیا، اور جس کا اخفاء رکھنا ضروری تھا اسے مخفی رکھا۔ تو واقعہ حضور علیہ السلام نے جواب دیتے ارشاد فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے، امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کی انتظار کر، پھر قیامت کی گویا کہ امانتوں کا ضائع کرنا یہ علامات قیامت میں سے ہے، قیامت آنے کی نشانیوں میں سے ہے، امانت کا ضائع کر دینا۔ حضور علیہ السلام سے پھر دوسرا سوال اس شخص نے کیا کیف اضاعتها، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا ضائع کرنا کیسے ہے، کیسے ضائع ہو جائے گی امانت؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جس وقت معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے پھر قیامت کی انتظار کرنا، پھر قیامت کی انتظار کرنا۔ کسی نااہل کو کوئی منصب دے دیا جائے، کوئی عہدہ دے دیا جائے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بات آ رہی سمجھ؟ ہاں، ایک نااہل آدمی ہے، اس کو ایک عہدے پہ بٹھا دیا، منصب دے دیا، وہ اس عہدے اور منصب کے لائق نہیں تھا، تو یہ ایک لحاظ سے یہ خیانت ہے، بد دیانتی ہے، یہ امانت کا ضائع کرنا ہے۔ تو جب امانتیں ضائع ہونے لگ پڑے پھر سمجھے قیامت قریب ہے، پھر سمجھیں آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو جو ہماری ایک لحاظ سے ستون ہے ریاست کا، جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے سینٹ کے جو ممبران بنتے ہیں، اسلامی ریاست کی یہ حکومت چلانے والے لوگ بنتے ہیں، انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، تو وہ کس طرح آتے ہیں، وہ نہ جانے کیا کیسی دھاندلی کر کے آتے ہیں اور کیا کیا ذرائع استعمال کر کے آ جاتے ہیں، اور ان کا علم، بصیرت، سوجھ بوجھ اسلام کے حوالے سے واجبی سا ہوتا ہے۔ تو وہ جس ٹائم پارلیمنٹ میں، سینٹ میں پہنچ کر وہ قانون سازی کے عمل میں شریک ہوں گے، جن کا اپنا اسلام کے حوالے سے علم پختہ نہ ہو، آگاہی اور شعور پختہ نہ ہو، تو وہ کس طرح کی جو ہے وہ قانون سازی کر سکیں گے؟ اس سے اندازہ آپ خود کر لیں۔ اسی طرح جو ہوتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، اگر ان کا علم اسلام کے حوالے سے پختہ نہ ہو تو وہ شرعی اور اسلامی امور کے اندر فیصلہ دیتے وقت کتنی خطا اور غلطی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی مختلف عہدوں اور منصبوں پر لوگ رشوتیں دے کر لوگ جو ہے وہ مفت ناجائز سفارشیں کروا کے پہنچ جاتے ہیں، اداروں میں بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں، نتیجتاً وہ اداروں میں کام نہیں ہو سکتا جو کام ایک اہل اور باصلاحیت لوگ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حدیث شریف ہے کہ امانت جب ضائع ہو جانے لگے قیامت کی انتظار کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے پھر قیامت کی انتظار۔ بے شک بس مساجد کے ائمہ خطباء کے تقرر کرنے میں بھی نااہل لوگوں کو اگر مقرر کر دیا، ہم صرف اراکین پارلیمنٹ کی بات نہیں کرتے، مساجد کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مدارس میں جو منصب افتاء ہے، مفتی کے منصب پر نااہل بندہ بیٹھ جائے، اس کے جو دیے جانے والے فتاوی ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی، وہ کتنا مذاق کا نشانہ بنے گا، یہ شریعت کا مذاق بنائے گا۔ اس وجہ سے ہر سطح پر ہی میرٹ کی ضرورت ہے۔ جب میرٹ کی دھجیاں اڑائی جانے لگیں سمجھے قیامت قریب ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی مختلف حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور یہاں پر باقاعدہ طور پہ لکھتے ہیں یہاں امانت سے صرف مال کی امانت مراد نہیں ہے، بلکہ عام ہے، خواہ وہ علم ہو، دینی ہو یا دنیاوی عہدہ ہو۔ مثلا جو ہے وہ ایک لحاظ سے ارباب اقتدار میں سے کوئی سیٹ ہو حکومت کی، یا
عدالت کے جج اور قاضی کی سیٹ ہو یا مفتی کی سیٹ ہو، مدرس کی یا خطیب کی، یہ سارے مناصب ہی ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اہل موجود ہی نہ ہوں گے، چاروں ناچار نہ اہل لوگوں کے سے کام کروایا جائے گا، یا پھر یہ مراد ہے کہ دیانتداری اٹھ جائے گی، اہلیت پر کوئی عہدہ دیا نہیں جائے گا، بلکہ خوشامد، چاپلوسی، رشوت اور دون دانسی سے جو ہے وہ بانٹے جائیں گے عہدے۔ نتیجتاً کیا ہوگا کہ کام اس انداز میں نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ اس حدیث شریف کے تحت حضرت سیدنا امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استنباط احکام فرمائے ہیں نا، جو ہمیں اس سے کیا احکام مل سکتے ہیں، کچھ تو میں نے ضمناً بیان کر دیے ہیں تقریباً، لیکن کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سائل جو ہے اسے سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سائل سوال کر نہیں سکتا، ہاں آداب سوال کو مد نظر رکھے، حسن السوال نصف العلم، جتنا اچھا سوال کرتا ہے وہ آدھا علم شمار کیا جاتا ہے، تو لہذا جو ہے وہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح متعلم کے آداب میں سے ہے کہ جب معلم یا مفتی استاد جس سے سوال کرنا ہے وہ اگر کسی اور سے بات چیت میں مشغول ہے یا کسی اور کام کاج میں لگا ہے تو اس وقت اس سے سوال نہ کیا جائے، جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ بات چیت کی جائے اور سوال کیا جائے، اور جب بات چیت کر رہے تو اس کی بات کاٹنی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ پھر معلم اور استاد جو ہے وہ متعلم پر، شاگرد پر نرمی بھی برتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سوال کرے تو استاد اس کو ڈانٹ دے، ایسے نہیں ہے، خود بلا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کا سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اپنے نرمی سے پوچھا کون ہے سائل، اس نے پھر عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر ایک بات سمجھ نہ آئے، حضور علیہ السلام نے پہلے جواب دے دیا، فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کی انتظار کرنا۔ جب سوال پورا سمجھ نہ آئے تو پھر دوسرا سوال بندہ کر سکتا ہے۔ صحابی نے عرابی نے دوسرا سوال کر دیا، کیف اضاعت ہوا، امانت کا ضائع ہونا کیسے ہے، کیسے امانتیں ضائع ہو جائے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، اذا بسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جواب دیتے وقت جو معلم ہے، استاذ ہے، اسے جواب دینے میں وسعت کا اختیار ہوتا ہے کہ جو مناسب اور ضروری چیز ہے اس کے مطابق جواب دیا جائے سائل کو۔ یہ چند گزارشات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو علم کا نور عطا فرمائے، صحیح بخاری شریف کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔